السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو ہماری حقیقت پر مبنی ہو۔ جو آپ جب اس ویڈیو کو سنیں گے شروع سے آخر تک، تو آپ خود جان جائیں گے یہ باتیں ابھی تک کسی نے نہیں بتائیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کے نظریات، آپ کے عقائد یا آپ کی پہچان پر سوال اٹھایا ہو اور آپ کے اندر اچانک ایک گھبراہٹ سی پیدا ہو گئی ہو؟ ہاں بالکل، ایک ایسا غصہ جو دراصل آپ کے اپنے خوف کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کی نفسیات کی بالکل گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کسی بھی مذہب یا نظریے پر فخر کرنے کا اصل سائنسی اور نفسیاتی مطلب کیا ہے۔ صحیح۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک عام انسان احساس کمتری کے جال سے نکل کر یہ جو جذباتی ناروں کی بیساکھیاں ہیں انہیں چھوڑ کر ٹھوس علم کی بنیاد پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی عام بحث نہیں ہے، یہ دراصل جذباتیت اور علمیت یعنی ایموشن اور لاجک کے درمیان اس جنگ کا تجزیہ ہے جو ہر انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے جو کسی بھی نظریے سے جڑا ہے۔ ہم اکثر ان دونوں چیزوں کو گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہاں۔ آج ہم اس بات کا یعنی کہہ لیں کہ پوسٹ مارٹم کریں گے کہ ایک حقیقی اور پختہ شناخت بنتی کیسے ہے، اور جب وہ شناخت محض سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ گہرے شعور پر مبنی ہو تو وہ کس طرح ایک انسان کے اعتماد کو، اس کے بات کرنے کے انداز کو بدلتی ہے، بلکہ اس کے چلنے پھرنے تک کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہم شروعات کرتے ہیں اس گفتگو سے جو ساحل ادیم اور مولانا طارق جمیل کے درمیان مدرسے کے طلبہ کے گروپ کے سامنے ہوئی۔ اچھا، ہاں، وہ والی نشست۔ ہاں، اسی نشست میں ساحل ادیم نے ایک بہت ہی بنیادی لیکن تھوڑا چبھتا وہ نکتہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو غیر اللہ کے نظام کے اندر رہتے ہوئے، یعنی جب وہ ایسے معاشروں میں ہوں جہاں ان کے اپنے قوانین نافذ نہیں ہیں۔ بالکل، مثلا مغربی ممالک ہو گئے تو وہاں بھی انہیں اپنے دین پر مکمل ناز اور فخر ہونا چاہیے۔ مطلب انہیں کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات سننے میں تو بہت ولولانگیز لگتی ہے نا؟ ہاں نا، تالیاں بجانے کا دل کرتا ہے، لیکن ذرا ٹھہریں۔ ایک عام نوجوان جو روزانہ دیکھتا ہے کہ دنیا ٹیکنالوجی اور معیشت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، صحیح۔ تو وہ محض ایک نعرے سے اپنے اندر فخر کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ مطلب اس کی عملی شکل کیا ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ احساس کمتری راتوں رات پیدا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تب جنم لیتا ہے جب انسان کو اپنے نظریے کی بنیادوں کی ہی سمجھ نہیں ہوتی۔ یعنی وہ اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص محض روایتی یا خاندانی طور پر کسی نظریے سے جڑا ہو لیکن اس نے کبھی خود اس پر سوال نہ کیے ہوں، اسے خود سے پڑھا نہ ہو، تو وہ فکری طور پر کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو جب اس کا سامنا کسی دوسرے سسٹم سے ہوتا ہے، ہاں، کسی طاقتور، منظم اور دلائل سے بھرپور نظام سے ہوتا ہے، جیسے آج کے جدید مغربی افکار ہے، تو وہ اندر سے کانپ جاتا ہے۔ یہ گھبراہٹ اسے مرعوب کر دیتی ہے۔ کیونکہ اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے عقلی دلائل نہیں ہوتے ہیں نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی جیب میں صرف جذبات ہوتے ہیں، اور دیکھیں، جذبات حقائق کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹک سکتے۔ لیکن ہاں، کیا یہ قدرتی بات نہیں ہے؟ مطلب اگر سامنے والا دلائل کی بارش کر رہا ہے تو ظاہر انسان ڈیفینسو تو ہوگا۔ میں اس کو اس طرح سوچ رہا ہوں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بہت بڑی چیمپئن ٹیم کی جرسی پہن کر فٹ بال کے میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ ارے واہ، بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ آپ کے سینے پر بیج بھی چمک رہا ہے۔ ہاں، آپ کی کٹ بھی شاندار ہے، لیکن آپ کو فٹ بال کے بنیادی اصول ہی نہیں پتا۔ صحیح۔ مطلب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آف سائیڈ کیا ہوتا ہے یا پینلٹی کب ملتی ہے۔ اب جب مخالف ٹیم آپ کی طرف بال پھینکے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گھبرائیں گے۔ آپ کبھی اعتماد سے کھیل ہی نہیں سکتے۔ بالکل۔ جب تک اصولوں کا علم نہیں ہوگا، اب جرسی پہن کر سٹینڈز میں کتنے ہی نعرے لگا لیں، گراؤنڈ میں آپ کے اندر وہ سکون اور وہ اعتماد نہیں آ سکتا جو ایک پروفیشنل کھلاڑی میں ہوتا ہے۔ بہت ہی جامع تشبیہ دی آپ نے۔ اور اسی تشبیہ کو ذرا آگے بڑھائیں تو دیکھیں کہ وہ کھلاڑی جس کے پاس کھیل کے اصولوں کا علم نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اکثر بلا وجہ فاؤل کرتا ہے۔ وہ دفاعی اور جارحانہ انداز اپناتا ہے، چیختا ہے، ریفری سے لڑتا ہے۔ ہاں، تاکہ اپنی خامی اور لا علمی کو چھپا سکے۔
بالکل، اور نظریاتی میدان میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ علم کی کمی انسان کو غیر محفوظ بناتی ہے۔ وہ اونچی آواز میں بولنے کو، گلے پھاڑ کر نعرے لگانے کو یا غصہ کرنے کو ہی اپنی سب سے بڑی دلیل سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ دوسری طرف جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس لیے وہ نہ تو گھبراتا ہے نہ غصہ کرتا ہے۔ بلکہ وہ مسکرا کر ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سوال سنتا ہے اور دلیل سے جواب دیتا ہے۔ بالکل، یہی وہ اعتماد ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی اعتماد اور پرسکون رویے کو سمجھنے کے لیے ساحل ادیمی نے کینیڈا میں پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کیا۔ ہاں، وہ قادیانی یا احمدی کمیونٹی والا واقعہ؟ جی ہاں، کینیڈا میں اس کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے مباحثوں کے حوالے سے تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ایک بالکل الگ اور متنازعہ بحث ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط، اور ہم اس پر ہرگز نہیں جا رہے ہیں۔ بالکل ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن ایک چیز جس نے انہیں شدید حیران کیا وہ ان لوگوں کا اپنی شناخت پر فخر تھا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ساحل ادیم نے بتایا کہ وہ لوگ جس اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ قابل دید ہے، اور پھر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی ایسا ہی فخر ہو، چاہے وہ گوروں کے سامنے ہوں، امریکہ، روس یا انڈیا کے سامنے کھڑے ہوں۔ صحیح۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی محض کسی فرقے یا گروہ سے تعلق ہونے پر اتنا اعتماد آ سکتا ہے؟ کیا یہ محض ایک نفسیاتی خول نہیں ہے جو اقلیتیں اپنے گرد بن لیتی ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعتماد کسی جادو کے ذریعے یا محض اقلیت ہونے کے احساس تحفظ سے نہیں آتا۔ تو پھر کہاں سے آتا ہے؟ اس واقعے کے حوالے سے احمدی کمیونٹی کا جو موقف سامنے آتا ہے، اگر ہم غیر جانبداری سے صرف اس کے نفسیاتی پہلو کا تجزیہ کریں نا، تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا یہ اعتماد اس لیے ہے کیونکہ وہ قرآن کی تعلیمات کو براہ راست خود پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ اور دیکھیں، یہ ایک بہت ہی گہرا اور آفاقی نفسیاتی اصول ہے۔ کوئی بھی انسان، کسی بھی نظریے کا ماننے والا، جس نے اپنے نظریے کی بنیادی کتابوں کو خود پڑھا ہو، اس پر غور و فکر کیا ہو، اس کے سوالات کے جوابات خود تلاش کیے ہوں، وہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا اعتماد اس لیے نہیں ڈولتا کیونکہ وہ کسی مادی طاقت پر انحصار نہیں کر رہا ہوتا۔ بالکل، اس کی طاقت اس کی فکری اور نظریاتی پختگی ہوتی ہے۔ ذرا رکیے، یہ بات تھوڑی چبھنے والی ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ سڑکوں پر نکل کر اتنے جوش و خروش سے اپنے عقائد کے حق میں ریلیاں نکالتے ہیں، جی، جن کے نعروں سے آسمان گونج اٹھتا ہے، وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں؟ میں اس بات کو تھوڑا ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، بات ہضم کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن دنیا کے سامنے اپنا دفاع کرنے کے لیے کیا یہ جذبہ کافی نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے نعرے لگانا ریت پر محل بنانے کے مترادف ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھنے میں شاید تھوڑی دیر کے لیے بڑا اور شاندار لگے، ہجوم کو متوجہ بھی کر لے، لیکن جو ہی کوئی عقلی دلیل یا کراس کوسچن کی لہر آئے گی، وہ ریت کا محل ایک سیکنڈ میں زمین بوس ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ نعروں اور جذبات، جسے ہم ایموشنل ریٹورک کہتے ہیں، یہ آپ کو وقتی طور پر ایک ہجوم کے اندر ایک جھوٹی طاقت کا احساس تو دلا سکتے ہیں۔ بالکل، ایک سیکیورٹی فیل ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت مضبوط ہیں۔ لیکن فرض کریں آپ اس ہجوم سے نکل کر اکیلے کسی یونیورسٹی کے سیمینار میں یا کسی علمی نشست میں بیٹھے ہیں، جہاں سامنے والا آپ سے آپ کے عقیدے کی عقلی دلیل مانگ رہا ہے۔ وہاں آپ نعرہ تو نہیں لگا سکتے نا؟ ہاں، وہاں جذبات تو کام نہیں آتے۔ بالکل، وہاں صرف اور صرف آپ کا مطالعہ، آپ کی دلیل اور آپ کی حکمت آپ کی ڈھال بنتی ہیں۔ جو خیالات اور حقائق پیش کیے گئے ہیں ان کے مطابق قرآنی تعلیمات تو خود اس بات پر زور دیتی ہیں کہ بات دلیل، حکمت اور بہترین انداز سے کی جائے۔ صحیح۔ اگر ہم محض جذباتی بیانیوں اور جوشیلے نعروں تک محدود رہیں گے تو ہم علمی دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ ہارتے رہیں گے، بھلے ہی ہم سچے کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ سچائی کو منوانے کے لیے سچے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، محض اونچی آواز کی۔ ہاں، بالکل۔ اور اگر ہم اسی زاویے سے پچھلی چند دہائیوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو موجودہ حقائق ایک بہت ہی سخت اور کڑوی تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 50 سالوں کے دوران ہمارے ہاں کچھ علمی حلقوں اور علماء کا جو عمومی رویہ رہا ہے، اس میں علم اور دلیل کی جگہ رفتہ رفتہ تنقید،
مخالفت اور بعض اوقات شدید نفرت نے لے لی۔ صحیح، یہ مشاہدے میں آیا ہے۔ خاص طور پر اسی احمدیہ کمیونٹی کے حوالے سے جو بات سامنے آئی کہ مخالفت کے لیے کتابوں اور دلائل کے تبادلے کے بجائے سخت زبان، فتووں اور گالیوں تک کا استعمال کیا گیا۔ ہاں، یہاں تک کہ یہ بیانیہ بھی پھیلا دیا گیا کہ ان لوگوں سے قرآن پر بات کرنا یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی سنجیدہ علمی مناظرہ کرنا بھی حرام ہے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ رویہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا یہ واقعی مذہب کی حفاظت ہے یا کچھ اور؟ اگر ہم سماجی اور نفسیاتی زاویے سے اس رویے کا پوسٹ مارٹم کریں تو تاریخ اور عمرانیات کا یہ ایک تسلیم شدہ اصول ہے کہ جب کسی فرد یا گروہ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے شدت پسندی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہیں سے شدت پسندی اور نفرت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں گروہ سے بات ہی نہیں کرنی، ان کی کتاب نہیں پڑھنی، ان سے مناظرہ نہیں کرنا، تو دراصل آپ لاشعوری طور پر اپنے ہی علم اور اپنے موقف پر عدم اعتماد کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کو خود پر بھروسہ نہیں ہے؟ بالکل، ایک پُر اعتماد انسان جسے اپنی دلیل پر 100% بھروسہ ہو، وہ تو مکالمے کا خیر مقدم کرے گا، وہ تو کہے گا کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کیوں ڈرے گا؟ بالکل، بات چیت سے روکنا اور خوف کی فضا قائم کرنا دراصل اس اندرونی ڈر کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں ہمارے لوگ دوسری طرف کی دلیل سن کر کنفیوز نہ ہو جائیں۔ صحیح۔ اور یہ ڈر پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ نے اپنی عوام کو فکری اور عقلی دلائل کے بجائے صرف اور صرف جذباتی اور اندھی عقیدت کی ٹیکے لگائے ہوں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم آج جس معاشرے میں کھڑے ہیں اس کا ہماری نوجوان نسل پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس حوالے سے ایک اور انتہائی حساس نقطے پر بحث سامنے آئی ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے خطابات کی ایک خاص سمت کے حوالے سے ہے۔ جی، وہ حوروں والا موضوع؟ جی بالکل۔ ان مباحث میں یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ نوجوانوں کو اکثر و بیشتر آخرت اور جنت کی حوروں کی کہانیاں انتہائی تفصیل اور مزے لے لے کر سنائی جاتی ہیں۔ 72 حوروں کے وہ قصے جنہیں سن کر مجمع جھوم اٹھتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ ویسے جو لوگ سن رہے ہیں ان کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ اس خاص موضوع پر ایک تفصیلی ویڈیو کا لنک بھی اس قسط کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خیر، میرا سوال یہاں یہ ہے کہ کیا یہ کہانیاں لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے اور انہیں امید دلانے کے لیے نہیں ہوتی؟ ظاہری طور پر تو یہی کہا جاتا ہے۔ تو پھر ان تنقید نگاروں کا یہ دعویٰ کتنا سچا ہے کہ جب نوجوان ذہنوں کو دنیاوی چیلنجز، ریسرچ اور علم سے ہٹا کر صرف ان ماورائی اور جذباتی کہانیوں میں الجھا دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوان علم حاصل کرنے کے بجائے جلد از جلد جنت پہنچنے کے لیے خودکش بمبار بننے جیسے انتہائی قدم اٹھانے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی بہت سنگین بات ہے۔ کیا یہ دعویٰ بہت زیادہ مبالغہ آرائی نہیں لگتا؟ دیکھیں، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال مبالغے کا نہیں بلکہ نفسیاتی ربط اور اثرات کو سمجھنے کا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کہانیاں سنانا بذات خود دہشت گردی ہے۔ صحیح۔ جو بحث اور دعویٰ سامنے لایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مذہب کی پوری عمارت کو محض دنیا سے فرار اور موت کے بعد ملنے والے انعامات کے ارد گرد کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس میں سے سماجی انصاف، دنیا میں محنت اور سائنس وغیرہ نکال دیتے ہیں۔ بالکل، سائنس اور اخلاقیات کے سبق نکال دیتے ہیں، تو آپ ایک ایسا نفسیاتی خلا پیدا کرتے ہیں جو بہت خطرناک ہے۔ ایک نوجوان جو پہلے ہی معاشرے میں معاشی یا سماجی طور پر مایوس ہے، جب اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف موت کے بعد ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص اور انتہائی پرکشش شکل میں، تو اس کے ذہن کو شدت پسندی کی طرف موڑنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے جو اس کا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے جو لاجک کو مار کر صرف جذبات کو ہائی جیک کرنے پر کام کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ مطلب جب ہم ان حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہم دنیا کو اور اپنی ہی اگلی نسل کو اسلام کی کون سی تصویر دکھا رہے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ کیا وہ دین جس کی پہلی وحی ہی پڑھنے کے حکم سے شروع ہوتی ہے، وہ واقعی محض کچھ طلسماتی کہانیوں، دوسروں سے نفرت کرنے اور دلیل کے بغیر چیزوں کو مان لینے کا نام ہے؟ بالکل نہیں۔ جن ذرائع اور مباحث کا ہم آج جائزہ لے رہے ہیں ان کے مطابق تو حقیقت بالکل اس کے برعکس ہونی چاہیے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ جو افکار اور نظریات علم اور تحقیق پر زور دیتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر امن، مسلسل سیکھنے
اور اعلیٰ اخلاق کا دین ہے۔ صحیح۔ اس کا نظام فکر انسانیت کی بھلائی اور عدل پر کھڑا ہے۔ اگر تاریخی حوالوں اور سیرت کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے تو جو راستہ سامنے آتا ہے وہ دلیل، مقابلے، برداشت اور انسانیت کی خدمت کا راستہ ہے، نہ کہ تشدد کا۔ بالکل۔ تشدد، گالی گلوچ اور مکالمے سے فرار اس راستے سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے۔ جب مذہب کو اس کے وسیع تر سماجی، علمی اور اخلاقی مقاصد سے ہٹا کر محض چند انفرادی خواہشات یا گروہی تعصبات کا مجموعہ بنا دیا جاتا ہے تو دراصل اس نظریے کی اصل طاقت کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اپنے آج کے موضوع کے بالکل مرکز میں واپس لے آتی ہے۔ ہم نے شروعات کی تھی فخر اور احساس کمتری کی بحث سے، اور اب یہ پوری طرح واضح ہو رہا ہے کہ حقیقی فخر کسی مارکیٹ سے خریدا نہیں جا سکتا۔ بالکل نہیں، نہ ہی یہ کسی نعرے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک انسان علم، امن، اخلاق اور انصاف پر مبنی حقائق کو خود نہیں پڑھے گا، خود نہیں سمجھے گا، وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر نہ تو دفاع کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت حاصل کر سکتا ہے۔ یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ دنیا میں عزت اور وقار کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا جادوئی منتر یا نعرہ نہیں ہے جسے پڑھ کر راتوں رات دنیا کی سپر پاورز آپ کی بات ماننے لگیں۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا مقدمہ، دلیل، اپنے کردار کی پختگی اور علم کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھے۔ شور مچانے سے یا جذباتیت سے صرف ہجوم اکٹھا ہوتا ہے، جبکہ دلیل اور اخلاق سے دنیا متوجہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ جب نفرت اور شدت پسندی کے جواب میں ٹھوس علم اور اخلاق پیش کیا جاتا ہے تو وہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے ایک حقیقی اور مضبوط شناخت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو آج کے اس گہرے اور تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال آ رہا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آج ہر سننے والا خود سے پوچھے۔ اگر ہمارا اعتماد اور ہمارا علمی یہ طے کرتا ہے کہ دنیا ہمارے عقائد کو کس نظر سے دیکھے گی، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری اپنی روزمرہ کی مذہبی اور نظریاتی زندگی میں کتنا حصہ واقعی شور، تحقیق اور علم پر مبنی ہے، بہت گہرا سوال ہے۔ اور کتنا حصہ محض سنی سنائی باتوں، وراثت میں ملے ہوئے جذباتی نعروں اور عادتوں پر مشتمل ہے۔ کیا ہم واقعی ان نظریات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن پر ہم اندھا فخر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ صحیح۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو خود سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقائق کو سمجھنے، دلیل کی طاقت کو اپنانے اور سچائی کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ اور آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام آفیشیل 2۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جزاکم اللہ احسن الجزا۔